عزیز طلبہ جماعت سادسہ خصوصی جامعہ اشرفیہ مبارکپور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم وسلک مسلکہم وحظى حظوہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں فضائل کی بحث چل رہی ہے۔ آج آپ کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کے کچھ فضائل و کمالات سے متعلق احادیث کا درس لینا ہے۔ امام ابن ماجہ لکھتے ہیں، حدثنا علی بن محمد وعمر بن عبد اللہ الاودی قال حدثنا وکیع قال حدثنا السلط الازدی قال حدثنا ابو نضرة عن جابر ان طلحة مر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال شہید یمشی علی وجہ الارض۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کا گزر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روئے زمین پر چلتے پھرتے شہید ہیں۔ یہ شہید ہیں جو روئے زمین پہ چل پھر رہے ہیں۔ عام طور سے جو انسان شہید ہوتا ہے اور اپنی جان راہ خدا میں نچھاور کر دیتا ہے تو وہ اس دنیا سے روپوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے شہید ہیں کہ شہادت کا منصب پانے کے باوجود روئے زمین پہ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دراصل جنگ احد میں کے دن جب مشرکین مکہ نے اچانک دھاوا بول دیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے تھے اور وہ میدان جنگ سے ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ حضرت طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ وہاں اس دفاع کرنے میں ان کا پورا بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ سیرت نگاروں اور تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ آپ کے جسم پر تیر، نیزے اور تلوار کے 80 سے بھی زائد زخم تھے، پورا بدن زخموں سے چھلنی تھا۔ تو اس طرح گویا وہ اپنی اس جانثاری اور فداکاری کے ذریعے سے اور اس پہ جذب اخلاص کے ذریعے وہ درجہ شہادت پا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر باحیات رہے اور روئے زمین پہ چلتے پھرتے رہے۔ سرکار نے فرمایا، شہید یمشی علی وجہ الارض، یہ ایسے شہید ہیں جو روئے زمین پہ چل رہے ہیں۔ حدثنا احمد بن الازہری قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زہیر بن معاویہ حدثني اسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن ابي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی، جو راہ خدا میں اپنی جان دے چکے ہیں۔ قضا نحبہ، قضا نحبہ کا مطلب ہوتا ہے وفا بے نظری یا توفی و ماتا۔ فلان قضا نحبہ اے توفی و ماتا، فلاں نے
اپنی منت پوری کر دی یا یہ کہ اپنی جان دے دی. تو یہاں یہی آخری معنی میں ہے اپنی جان دے دی. سرکار نے فرمایا تھا انہوں نے راہ خدا میں اپنی جان دے چکے اپنی جان. یہ کیوں کیسے فرمایا تھا؟ اس لیے کہ وہی جنگ احد کے دن، جس کی تفصیل ابھی میں نے بتائی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایسی جانثاری اور فداکاری کے ساتھ سرکار کا دفاع کیا تھا اور مشرکین کے وار سے ان کی حفاظت کی تھی کہ ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا تھا، اور اس طرح گویا انہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دے دی تھی. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون انبأنا اسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جو راہ خدا میں اپنی جان دے چکے ہیں. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال رأیت ید طلحة شلاء وقع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. امام ابن ماجہ اپنی سند کے تاث حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں. حضرت قیس جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ جو شل ہے، یعنی بے حس و حرکت ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا تھا، بے حس و حرکت ہو چکا تھا. اس کے ذریعے جنگ احد کے دن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، جس کے نتیجے میں اس پہ اتنے زخم آئے تھے کہ وہ ہاتھ ہی بیکار ہو گیا تھا. فضل و سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کے فضائل میں یہ حدیث ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. مولا المؤمنین والمسلمین حضرت علی یہ مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن مالک، یہ ان کے والد کا نام مالک تھا اور ان کی کنیت ابو وقاص تھی، اس لیے کبھی ان کے والد کا ذکر کنیت کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اصل نام کے ساتھ، تو انہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، سعد ابن مالک بھی کہتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے سعد ابن مالک یعنی سعد ابن ابی وقاص کے سوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو. والدین کو جمع کیا ہو یعنی فدا کا ابی و امی کہا ہو، اور فداکاری کا لفظ کہنے میں اپنے والدین کا نام جمع کیا ہو. فإنه قال له يوم احد، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کے دن ان سے کہا، حضرت سعد سے، ارمی سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. اب یہاں پر حضرت مولائے کائنات نے کہا کہ میں نے کسی کے بارے میں نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو فداکاری میں جمع کیا ہو، جبکہ ابھی اس سے پہلے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، خود وہی راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ احد کے دن میرے لیے اپنے والدین کو اس میں جمع کیا.
یعنی یہ کہا بے ابی انت و امی کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض اور تخالف نظر آتا ہے۔ علماء نے اس تعارض اور تخالف کو کئی طرح سے دور کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کے بارے میں، تو یہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق فرمایا ہے۔ حضرت زبیر کے بارے میں جو سرکار نے کہا تھا یوم جنگ احد کے دن، اس کا علم حضرت علی کو نہیں تھا۔ تو آدمی کو جو علم ہوگا اسی کے مطابق تو بات کہے گا۔ دوسری بات، کچھ لوگوں نے اس کی تطبیق میں یہ کہا کہ نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، بلکہ یہاں مولائے کائنات جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما رأیتو، میں نے نہیں دیکھا، یعنی براہ راست وہ علم اور مشاہدے کی نفی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ حضرت زبیر ابن عوام کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فداکاری کو جمع کیا تھا، تو یہ اس دن حضرت علی کے سامنے کی بات نہیں تھی، اس لیے ان کے سامنے تو صرف حضرت سعد ابن مالک اور سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں سرکار نے کہا تھا، اس لیے انہوں نے جو دیکھا، جو مشاہدہ کیا، جس کا علم ہوا وہ بات کہہ دی، اور جس کا مشاہدہ نہیں ہوا اس کی نفی تو نہیں کی انہوں نے۔ ما رائے تو کہہ رہے میں نے دیکھا نہیں، تو اس کو واقعی دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ سرکار نے اس کو دوسری جگہ پر کہیں فرمایا ہوگا، اس موقع پر حضرت علی وہاں حاضر نہ رہے ہوں گے۔ یہ سرکار نے اس لیے کہا تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت ماہر تیر انداز تھے، سرکار نے فرمایا تھا تیر چلاؤ سعد۔ حدثنا محمد بن رمح انبأنا اللیث بن سعد یہ وہی تحویل سند والا، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعیل واسماعیل بن عیاش عن يحيى بن سعید عن سعید بن المسیب قال سمعت سعد بن ابی وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم احد ابويه فقال ارمی سعد فداك ابی و امی۔ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن اپنے والدین کو میرے لیے جمع کیا، ارشاد فرمایا ارم سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو اس قربان اور اس قربان والی دعا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو جمع کیا۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادریس وخالی یعلا ووکیع عن اسماعیل عن قیس قال سمعت سعد بن ابی وقاص يقول انی لأول العرب رمى بسهم في سبیل اللہ۔ مشہور تابعی حضرت قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں سب سے پہلا عرب ہوں، عربوں میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، یعنی اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا میں شخص ہوں عربوں میں سے کہ جس نے راہ خدا میں سب سے پہلے تیر چلایا ہو۔ یہ اولیت اور یہ فوقیت ان کے حصے میں آئی۔ حدثنا مسروق بن مرزبان قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة عن حاشم بن حاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن ابي وقاص ما اسلم احد في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اس دن کوئی اسلام نہیں لایا جس دن میں اسلام لایا تھا، یقیناً 7 دن تک میں اس حال میں رکا رہا کہ
اس حال میں رہا کہ میں اسلام کا تہائی حصہ تھا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سابقین اولین میں بھی سابقین میں سے ہوں، اور جس دن میں اسلام لایا اس دن اور کوئی مسلمان نہ ہوا، اور اس وقت تک صرف 2 اور لوگ اسلام لائے تھے، تیسرا میں تھا. تو اس طرح اہل اسلام اور مسلمانوں میں کا میں ثلث تھا گویا. یہ بات انہوں نے جو کہی ہے یہ اپنے علم کے مطابق کہی ہے، ورنہ چونکہ اس وقت جو اسلام لوگ لاتے تھے تو ڈر، خوف اور دہشت کا ماحول تھا. کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا تھا. لوگ اسلام لاتے تھے تو صرف سرکار صلوات والسلام کو اس کی اطلاع ہوتی تھی، اور عام طور سے لوگوں کو اطلاع نہ ہوتی تھی، چھپا رہتا تھا معاملہ. اس لیے ان کو بھی معلوم نہ ہو سکا ہوگا، ورنہ تو ابتدا ہی میں کئی لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید ابن حارثہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابتدا ہی میں اسلام لے آئے، سب سے پہلے اسلام لائے. اور ان میں کے سلسلے میں، ان کے اولیت فی الاسلام کے سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو اول المسلمین کہا ہے، اور کسی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، کسی نے حضرت زید ابن حارثہ کو، کسی نے حضرت علی مرتضیٰ کو. لیکن جو محتاط اور محقق علماء ہیں وہ اس میں تطبیق اس طور پر دیتے ہیں کہ ان میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے اور بہت زیادہ گہرائی میں نہیں اترنا چاہیے. بس اتنا کہنا چاہیے کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد نابالغ یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے، اور اس کے بعد پھر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا اسلام ہے. بہرحال یہ سابقین اولین میں سے ہیں. فضائل العشرہ، عشرہ مبشرہ کے فضائل. عشرہ مبشرہ ان 10 نفوس قدسیہ، صحابہ میں سے ان 10 نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی. یہاں جو 2 روایتیں ذکر کی ہیں اس میں عشرہ مبشرہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شامل کیا ہے، جبکہ دوسری اور روایتوں میں ان حضرات کے ساتھ ساتھ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بھی شامل کیا گیا ہے جو امین الامہ ہے. فضائل العشرہ. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا. مشہور صحابی رسول حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 لوگوں میں سے ایک تھے. عاشرہ عشرہ یعنی واحد من العشرہ، 10 میں سے ایک تھے. عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے ان میں سے ایک سرکار بھی تھے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے
چنانچہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں۔ تو یہ 8 ہو گئے۔ فقیل لہ من التاسع، ان سے کہا گیا نواں کون تھا؟ قال انا، تو حضرت سعید ابن زید نے کہا کہ میں، یعنی میرے بارے میں بھی سرکار نے کہا تھا سعید فی الجنہ، کہ سعید بھی جنتی ہیں، اور 10ویں کو بتا ہی چکے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید ابن زید سے راوی ہیں۔ سعید ابن زید وہی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس سے پہلے حدیث کے راوی بھی وہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے حرا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ان مخصوص صحابہ کے ساتھ جبل حرا اور کوہ حرا پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ حرا جو مدینہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر، اس وقت 3 میل کے فاصلے پر جانب شمال واقع تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے خاص غار حرا میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی تھیں اور جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو سرکار کبھی کبھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار تشریف لے گئے اپنے رفقا اور صحابہ کے ساتھ، تو مارے خوشی کے وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا اثبت حراء، یعنی یا حراء اثبت، اے حرا، اے کوہ حرا ٹھہر جا، فما علیک، کیونکہ تیرے اوپر کوئی اور نہیں، یا تو ایک نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ، پھر اس کے بعد حضرت سعید ابن زید نے ان کو شمار کیا کہ یہ نبی و صدیق و شہید کون ہے۔ نبی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شہید کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن عوف، سعید ابن زید۔ تو اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ تو نبی ہو گئے، اور صدیق یہ حضرت ابو بکر ہوئے، اور اس کے بعد اور جو لوگ ہیں وہ سب کے سب شہداء میں شامل ہوئے ہیں۔ اب ان میں زیادہ تر لوگ تو ایسے ہیں کہ جو باضابطہ شہید ہوئے اور جن کو ظاہری طور پر شہادت ملی، لیکن ان میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ظاہری اعتبار سے اس طریقے سے شہادت نہیں ملی۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھیے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور زبیر، یہ تو ظلماً شہید ہوئے، تو شہداء میں ہوئے۔ اور 3 کی شہادت تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر، عثمان اور علی کی، اور یہ حضرت زبیر بصرہ کے قریب وادی سبع میں انہیں شہید کیا گیا۔ یعنی جب یہ جنگ جمل میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے پھر
جنگ کو بیچ میں چھوڑ کر ہی واپس آ رہے تھے تو وادی سبا میں کسی نے انہیں شہید کر دیا. اور یوں ہی حضرت طلحہ کا حال یہ ہے کہ یہ اس جنگ کو، جنگ جمل کو چھوڑ کر کے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے. اور جب ہی کسی نے ان پر کو تیر مارا اور اس کے نتیجے میں انہیں شہادت ملی. اب یہ لوگ تو خیر اس طرح شہید ہوئے، لیکن ان میں خاص طور سے سعد ابن ابی وقاص کا جو ذکر ہے شہداء میں، تو اس کے تعلق سے لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں شہید اس لیے کہا کہ شہید وہاں مشہود لہو کے معنی میں ہے، یعنی انہو مشہود لہو بالجنہ، کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعد ابن ابی وقاص کا شمار شہید کے طور پر یہاں یہ اشکال پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخیر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ عقیق، مقام عقیق میں رہنے لگے تھے اور اپنا ایک گھر وہاں بنا لیا تھا، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. تو اب اس کی توجیہ یہاں یہ کی جا سکتی ہے کہ یہاں جو شہید کہا گیا ہے تو یہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے، بطور تغلیب کہا گیا ہے. یا یہ کہا جائے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی موت ایک ایسی بیماری سے ہوئی کہ جو شہادت کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حکمی شہید ہوئے. شہید حکمی، شہید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شہید حقیقی اور ایک شہید حکمی. شہید حکمی تو وہی ہے کہ شہید حقیقی تو وہی ہے کہ جسے میدان جنگ میں ظلماً مارا جائے. اور شہید اچھا یہ شہداء تو ظاہر سی بات ہیں ایسے ہیں کہ یہ پورے طور پہ حقیقی شہید ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شہید حکمی ہیں کہ آخرت کے حکم کے لحاظ سے وہ شہید ہیں اور آخرت میں انہیں شہیدوں کا ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں ان پر حکم شہادت شہداء کا حکم جاری نہیں ہوگا، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ہاں ان کو غسل دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تفصیلات اس میں ہے. فضل ابی عبیدہ بن الجراح. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی فضیلت. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان وتحویل سند والا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ جميعا عن ابی اسحاق. یہ سارے لوگ حضرت ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. عن صلۃ بن ظفر عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل نجران سے، نجران والوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا شخص بھیجوں گا کہ جو حد درجہ امانت دار ہے. رجلاً امینا حق امین، اے رجلاً بلغ فی الامانت الدرجۃ القصوى الغایۃ القصوى، آخری حد کو جو امانت میں پہنچا ہوا ہے، جو امین هذه الامہ ہے، میں اس کو بھیجوں گا. نام نہیں لیا سرکار نے. قال فتشرف له الناس. تو راوی حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ لوگ ان کے انتظار میں اپنی گردن بلند کرنے لگے، دیکھنے لگے کون ہے جس کو سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ
بڑا امین ہے اور امانتداری میں حد کو پہنچا ہوا ہے۔ فبعث ابا عبیدہ بن الجراح، تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو اس اہل نجران کے ساتھ بھیجا۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی عبیدہ بن الجراح هذا امین هذه الامة۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ هذا امین هذه الامة، دیکھیں صحابہ میں سب کے سب امین تھے، لیکن ہر گلورا رنگ و بوئے دیگر است۔ صحابہ میں سے سب خوبیوں کے اور محاسن و کمالات کے حامل تھے، لیکن کسی میں کوئی خوبی اور کوئی وصف زیادہ نمایاں اور ممتاز ہوا کرتا تھا تو اس وصف کو اس کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا۔ تو امانت داری کا جو معاملہ ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں بہت نمایاں تھا یہ وصف، اس لیے سرکار نے ان کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ فضل عبداللہ بن مسعود حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مستخلفا احدا عن غیر مشورۃ لاستخلفت ابن ام عبد۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو خلیفہ بناتا تو یقیناً میں ابن ام عبد کو خلیفہ بناتا۔ ابن ام عبد، یہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کی والدہ ام عبد کہلاتی تھی۔ تو کبھی ان کے والد مسعود تھے تو کبھی ان کو والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا تھا، اور کبھی ابن ام عبد کہا جاتا تھا۔ ابن ام عبد یہ سابقات اولیات میں سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان خواتین میں سے ہیں جو ابتدا میں اسلام لائیں اور بڑی زاہد و پارسا اور عبادت گزار تھیں۔ تو اس کے سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں یہ وصف اور یہ صلاحیت بڑی نمایاں تھی کہ وہ کار خلافت کو بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے تھے، اور اس طریقے سے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصی فضیلت ہے۔ ہم حنفیوں کا جو دبستان فقہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتا ہے، اور یوں ہی قراء میں حضرت امام عاصم کوفی، ان کا دبستان قراءت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتا ہے، کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام عاصم جو ایک امام قراءت ہیں، ان حضرات نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے شرف تلمذ حاصل کیا تھا، اور امام اعظم نے ان سے فقہ سیکھی، امام عاصم نے ان سے قراءت سیکھی۔ اب یہاں جو یہ کہا ہے کہ لستخلفت، تو میں ان کے خلیفہ بناتا، تو یہاں خلیفہ بنانے سے مراد کیا ہے؟ کسی خاص فوج یا لشکر کی سپہ سالاری اور اس کا امیر بنانا یا تو مراد ہے، یا سرکار صلوات والسلام کا اپنی حیات ظاہری میں کسی معاملے میں ان کو اپنا جانشین بنانا مراد ہے۔ اور
اس کے علاوہ وہ خلافت جو عام خلافت ہے کہ سرکار کی وصال کے بعد کی خلافت، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نبوی میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور بڑے ان کے فضائل ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ وہ خلافت اس لیے مراد نہیں ہو سکتی کہ یہ قریش سے نہیں تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، کہ خلفاء قریش سے ہوں گے، تو جب یہ قریش سے نہیں تھے تو اس لیے وہ خلافت سرکار کی خلافت و جانشینی یہاں مراد نہیں ہو سکتی۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں اس بات کی خوشخبری سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اس طریقے سے تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہو جیسے قرآن کا نزول ہوا، جس طرح قرآن کا نزول ہوا اسی طرح تر و تازہ بالکل بغیر کسی تبدیلی کے کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کی قرات پر پڑھے، ان کے مطابق پڑھے، ان کی ہیئت پر پڑھے۔ یہاں پورے قرآن کی بات ہے، پورے قرآن کی قرات کی بات اگرچہ ذکر کی گئی ہے، مگر بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں خاص ان قراءت کا، قرآن کی ان آیات کا ذکر ہے جن کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا تھا، اور یہ سورہ نساء کی ابتدا سے لے کر کے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا تک کی جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں خاص سرکار نے فرمایا تھا۔ ویسے الفاظ مطلق ہیں اور عام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ علم فقہ میں وہ بڑے باکمال تھے۔ خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریب میں جو اصول حدیث میں ہے اس میں ایک روایت ذکر کی ہے، صحابہ میں، صحابہ کا جب بیان ہے اس میں ذکر کیا انہوں نے، اور انہوں نے ایک صحابی رسول حضرت اسود کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کا علم، سرکار کے تمام صحابہ کا علم 6 شخصیتوں میں یکجا ہو گیا تھا، سمٹ آیا تھا، اور ان 6 شخصیتوں کا علم 2 شخصیتوں میں سمٹ آیا تھا، ایک تو حضرت علی مرتضیٰ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور ان میں علم کی نشر و اشاعت سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے ہوئی، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں کارہائے خلافت میں مصروف ہو گئے تھے، اور ان کا دور بہت نزاعات و اختلافات کا دور رہا، تو ان نزاعات کو فروغ کرنے میں اور امور جہاں بانی کو صحیح طریقے سے چلانے میں، امور خلافت کو سر انجام دینے میں وہ مصروف رہے، اس لیے علم کی نشر و اشاعت کا اور فقہ کی نشر و اشاعت کا سب سے عظیم کام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے ہوا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس لیے یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، اور اس لیے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آتی تھیں جو اور صحابہ کے سامنے نہ آتی تھیں۔
امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حدثنا علی بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن الحسن بن عبید اللہ عن ابراہیم بن سوید عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتی انہاک. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس آنے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ وَأَن تَسْمَعَ سِوَادِي، اور میری رازدارانہ خفیہ گفتگو سنو یہاں تک کہ میں تمہیں روک دوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں میرے پاس بے روک ٹوک آنے کی اجازت ہے اور میری باتیں سننے کی اجازت ہے. ہاں، یہ اس وقت تک ہے جب تک میں تمہیں روک نہ دوں. اگر روک دوں تو تم رک جانا، باقی عام حالات میں تمہارے لیے اجازت ہے. تو یہ وہ خصوصیت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر ان کے پاس وہ علم تھا جو اور لوگوں کے پاس نہ تھا. فضل العباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی فضیلت. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نسب میں اور رضائی بھائی بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد گرامی ہیں. حدثنا محمد بن طریف قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا الأعمش عن ابي صبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منہ. حضرت عباس ابن عبد المطلب خود اس کے راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قریش کے کچھ لوگوں سے ملتے تھے، ملاقات کرتے، جبکہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ اپنی بات کاٹ دیتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اصل میں ہوا کیا تھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ جنگ بدر کے بعد کے موقع پہ ایمان لائے ہیں. جنگ بدر میں شریک تھے اور اس کے بعد پھر یہ قیدی بنا کر کے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے. تو اس وقت بہرحال یہ اسلام لائے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ اور لمبا ہے، اس کو سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. چونکہ یہ ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لیے پہلے سے جو قریش کے افراد اسلام لا چکے تھے تو جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے اور دیکھتے کہ عباس ابن عبد المطلب آ رہے ہیں تو وہ اپنی بات کاٹ دیتے تھے. اچھا، اپنی بات کاٹ دینے کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں حضرت عباس پر ایک طرح سے گویا حسد تھا، کیونکہ عباس ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور سرکار کے چچا ہونے کی وجہ سے انہیں بارگاہ رسالت میں بڑا عظیم احترام اور بڑا عظیم منصب حاصل ہو گیا تھا. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ابھی وہ نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، ابھی ایک طرح سے وہ اجنبی تھے اور بہت زیادہ قابل اعتماد نہ تھے، اس لیے لوگوں کو اندیشہ تھا کہ آپس میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں رازدارانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راز کو یہ افشا کر دیں. تو جب یہ بات بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کے بارے میں وعید فرمایا کہ فذکرنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيتي قطعوا حديثه والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني.
لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور جب میرے اہل بیت میں سے شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات کاٹ دیتے ہیں۔ بخدا کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ان لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرے، میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے محبت کرے اور مجھ سے ان کی قرابت اور رشتے کی وجہ سے محبت کرے۔ اچھا، تو بہرحال اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک تو ان کے معتبر اور معتمد ہونے پر گویا مہر لگا دی، اور دوسرے اس حدیث سے ایک چیز اور یہ ثابت ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق مختلف معانی پہ ہوتا ہے، کبھی حسنین کریمین علی مرتضی و فاطمہ زہرا پہ ہوتا ہے، کبھی سرکار کی ازواج مطہرات پہ ہوتا ہے، کبھی اور دیگر بنی ہاشم پہ ہوتا ہے، کبھی سرکار کے بنی ہاشم پہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے یہ بنی ہاشم میں سے ہیں، بلکہ بنی عبد المطلب میں سے ہیں، تو سرکار نے ان کو اہل بیت کہا ہے، اذا راؤ الرجل من اہل بیتی۔ حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهيني والعباس بيننا مؤمن بين خليلين۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے اپنا، جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے بارے میں وہ گفتگو اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ تو میری اور ابراہیم کا مقام جنت میں قیامت کے دن، میرا اور ابراہیم کا مقام یا میرا اور ابراہیم کی قیام گاہ محل جنت میں قیامت کے دن آمنے سامنے ہوگا۔ تجاہین اے متقابلین، والعباس بیننا، اور عباس ہم دونوں کے درمیان، اور ہمارے درمیان عباس اللہ کے دو خلیلوں کے درمیان ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے ہوں گے، یعنی حضرت عباس کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ میرے اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہوں گے اور مومن اور صاحب ایمان کی حیثیت سے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اللہ کے دو خلیلوں کے درمیان جسے مقام و منصب میسر ہو، جب غیر نبی ہو اور دو نبیوں، اللہ کے دو نبیوں اور خلیلوں کے درمیان اسے عظیم مقام ملے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے لیے۔ فضل الحسن والحسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت حسنین کریمین کی فضیلت، حضرت علی ابن ابی طالب کے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت۔ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، نام سے بھی کچھ اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حسین تصغیر ہے حسن کی۔ حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم اني احبه واحبه واحب من يحبه قال وضمه الى صدره۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا، قال للحسن، قالا کا صلہ جب لام آتا ہے تو عام طور سے لام کا مدخول مخاطب ہوتا ہے، لیکن یہاں لام اپنے اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں لام فی کے معنی میں ہے، یعنی قال فی الحسن، حسن کے بارے میں فرمایا۔ یہاں یا یہ لام تعلیلیہ ہے، یعنی قال لأجل الحسن، یعنی لأجل الدعاء للحسن،
امام حسن کے بارے میں دعا کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اس سے محبت فرما، واحب من یحبہ اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ قالا راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وضمہ الی صدرہ، سرکار نے یہ دعا کرتے ہوئے حضرت امام حسن کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور ملا لیا۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن داود بن ابی عوف ابی الجحاف وکان مرضیا عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور حد درجہ قلبی تعلق کی بات ہے کہ سرکار ان کے محبت کو اپنی محبت اور ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی فرما رہے ہیں۔ حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب قال حدثنا یحیی بن سلیم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة قال فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فاس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط۔ یہ حضرت سعید ابن ابی راشد سے روایت ہے کہ یعلا ابن مرہ نے لوگوں سے یہ حدیث بیان کی کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں نکلے، ایک کھانا کھانے کے لیے نکلے جس کی انہیں دعوت دی گئی تھی۔ تو جب ہی دیکھا کہ حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے، حسین وہاں اس گلی میں کھیل رہے ہیں۔ قال فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، تو راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھ گئے، وہ بسط یدیہ اور اپنے ہاتھ دونوں پھیلا دیے سرکار نے۔ فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہونا، تو یہ بچہ یہاں وہاں بھاگتا تھا، جیسے بچے کچھ اپنی شوخی دکھاتے ہیں اور کھیل کرتے ہیں تو سرکار آگے بڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، یہاں وہاں بھاگتے، کبھی بھاگ کر ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اس طریقے سے وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش طبعی فرما رہے تھے، ہنسی فرما رہے تھے، خوش طبعی فرما رہے تھے، حتی اخذہ، یہاں تک کہ سرکار نے انہیں اپنے دست مبارک سے پکڑ لیا۔ فجعل احدى یدیہ تحت ذقنہ والاخری فی فاس راسہ فقبلہ، اس سرکار نے اپنا ایک دست مبارک تو ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور دوسرا جو وہ دست مبارک ہے وہ گدی میں کے اوپری حصے پہ رکھا، یہ گدی کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے وہاں رکھا، اور پھر سرکار نے انہیں ان کا بوسہ لیا۔ فاس راس، زخم کا معنی تھوڑی ہوتا ہے، اور فاس الراس کا معنی وہی ہوتا ہے گدی کا اوپری حصہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وقال حسین منی، اور سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قلبی محبت اور قلبی تعلق کا اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نسب، اپنی قرابت نسبی اور اپنی رشتہ داری کا اظہار فرمایا۔ احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط، اللہ اس سے محبت کرے کہ حسین سے جو محبت کرے، حسین یہ میرے سبت ہیں، میرے نواسے ہیں۔ سبت کا جو لفظ ہے یہ عام طور سے
اولاد کی اولاد پہ بولا جاتا ہے، پوتوں پہ بھی بولا جاتا ہے اور نواسوں پہ بھی بولا جاتا ہے، مگر نواسوں پر اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان مثلہ، حضرت علی بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان نے یہ حدیث بیان کی اور ان سے وکیع نے، اور وکیع نے سفیان سے، اور بالکل الفاظ بھی یہی تھے، اس لیے مثلہ کہا۔ مثلہ اور نحو کو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب دو سندوں سے کوئی حدیث ایسی آئے کہ الفاظ اور معنی دونوں یکساں ہوں تو وہاں بعد والی کو پہلی کے مثل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا مثلہ یا اخرجہ مثلہ، اور جہاں الفاظ بدل جائیں، الفاظ میں فرق ہو اور معنی وہی ہو، مضمون وہی ہو، تو وہاں نحوہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی اصول حدیث میں کی کتابوں میں مسرہ ہے اور یہی محدثین کی اصطلاح ہے خاص۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں اور امام سیوطی نے اس کی شرح تدریب الراوی میں اس کی صاف وضاحت کی ہے۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت۔ حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انا سلم لمن سالمتم۔ سلم اور سلم سین کے زبر اور زیر کے ساتھ، اس کا معنی صلح ہے، مگر یہاں سلم اور صلح یہ اسم فاعل کے معنی میں، یعنی انا مسالم لمن سالمتم۔ یوں ہی آگے جو حرب آ رہا ہے وہ حرب اس سے بطور مجاز مرسل محارب کا معنی مراد ہے، مصدر بول کر کے اس میں فاعل کا معنی مراد دیا جائے، تو ان دونوں میں سلم اور حرب، ان دونوں میں یہاں پر مجاز مرسل ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ حمل بطریق مبالغہ ہے جیسے زید عدل میں ہوتا ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ سرکار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری اس سے صلح ہے جس سے تم لوگ صلح کرو، جس سے تمہاری صلح ہے، اور میری اس سے جنگ ہے جس سے تم لوگ جنگ کرو، یعنی تمہاری جس سے جنگ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی سرکار نے گویا یہ فرمایا کہ تم سے صلح گویا مجھ سے صلح ہے، اور تم سے جنگ کرنا گویا مجھ سے جنگ کرنا ہے۔ یہاں یہ حضرت علی اور فاطمہ کے ساتھ حضرات حسنین کریمین کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی پر حضرت حسنین کریمین کی فضیلت کی حدیثیں ختم ہوتی ہیں، اور باقی اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ وعلی ابن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ہانی ابن ہانی عن علی ابن ابی طالب قال كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستاذن عمار بن یاسر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذن له مرحبا بالطیب المطیب۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جب ہی حضرت عمار ابن یاسر نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر سابقین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مکہ شریف میں ابتدا میں اسلام لے آئے تھے، اور مشرکین مکہ نے انہیں بڑی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب انہوں نے اجازت مانگی تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، مرحبا بالطیب المطیب، پھر فرمایا خوش آمدید ہے پاکیزہ شخص کے لیے،
پاک اور پاکیزہ شخص کے لیے، طیب جو خود پاکیزہ ہو، مطیب جسے پاکیزہ کیا ہو، اللہ نے پاکیزہ کر دیا ہو، تو بطور مبالغہ ہے، سرکار نے ان کو خوش آمدید کہا، یہ بڑی بات ہے، طیب و مطیب کہا۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا عثام بن علی العامشی عن ابی اسحاق عن ہانی بن ہانی قال دخل عمار على علی فقال مرحبا بالطیب المطیب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ملی عمار ایمانا الی مشاشہ۔ اس میں تو وہی مضمون ہے جس سے پہلے ہے، صرف اتنا زیادہ ہے کہ میں نے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ملی عمار ایمانا الی مشاشہ۔ مشاش یہ ہڈیوں کے کا اوپری حصہ کنارہ جو ہوتا ہے اس کو مشاش کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوہنیاں ہیں، یہ ہڈیوں کا ایک کنارہ ہے، کتف اور یہ مونڈے ہیں، یہ ہڈیوں کا ایک طرح سے کنارہ ہے، اور رکبہ یہ گھٹنے یہ ہڈیوں کا ایک طرح سے کنارہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مولیا عمار ایمانا الی مشاشہ، کہ عمار ہڈیوں کے کناروں تک ایمان سے پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے رگو پے میں بسا دیا گیا ہے، اور ایمان ان کے دل میں اس طرح داخل ہے کہ دل سینے میں، یہاں تک کہ رگوں میں اور ہڈیوں میں بھی پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے۔ تو گویا یہ ان کا گوشت پوشت سب ایمان سے پر ہے، ایمان کامل رکھنے والے ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ وحدثنا علی بن محمد وعمر بن عبد اللہ قالا جميعا حدثنا وکیع عن عبد العزیز بن السیاح عن حبیب بن ابی ثابت عن عطاء بن یسار عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار ما عرض علیہ امران الا اختار الارشد منہما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار کا معاملہ ایسا ہے، عمار ایسے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئیں تو انہوں نے ان میں سے سب سے زیادہ بہتر اور اس چیز کو اختیار کیا، پسند کیا جس میں ہدایت اور بہتری، الارشد یعنی جس میں ہدایت اور بہتری ہے، رشد و ہدایت اور بہتری والی چیز کو انہوں نے پسند کیا، گویا ان کی فطرت میں ہدایت ہے، فطری طور پر وہ صاحب رشد و ہدایت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔